آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نکال, مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کتابیں نکالو, اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس کے کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی بات. اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے, انجینئر علی مرزا کی کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہو نا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے. وہ سمجھ رہے ہو, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ, انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل یوٹن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے, اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے. میں نے جب ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس, لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کا اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا. مفتی طارق مسعود صاحب نے گزشتہ دنوں ایک دعویٰ کیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سنا جائے تو اس کی باتوں میں تضاد اتنا زیادہ ہے کہ سننے والا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, یہ دماغی طور پر معذور ہے. اور بڑا مرزا قادیانی, اس کو اگر پڑھا جائے تو اس کی باتوں میں تضاد اتنا زیادہ ہے کہ خود آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کذاب ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے اس دعوے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو حقیقت یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں میں تضاد بہت زیادہ ہے. پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں, پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر, تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, میں اتنی بیان کر, سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے, صحیح بخاری میں ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, 740 نمبر حدیث. اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا, اور الموطا امام مالک میں بھی حدیث موجود ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں, لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, کبھی ہاتھ باندھ کر, لیکن اس میں خصیب الجحدہ راوی جو ہے, خصیب بن جحدہ, یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے, اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا. انجینئر محمد علی مرزا سے سوال ہوا نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے, تو مرزا نے کہا بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, موطا امام مالک میں بھی ہے. مرزا نے کافی حوالے دیے کہ ان تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. مرزا نے ان کتابوں کا نام لے کر کہا کہ ان کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے. پھر مرزا سے جب سوال ہوا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, تو مرزا نے کہا کہ یہ صرف ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے, تو اس میں بھی ایک راوی ہے خصیم بن جحدہ, یہ راوی کذاب ہے. جب راوی کذاب ہے تو روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے پرانا مرزا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے, وہی حدیث سے ثابت ہے اور تمام احادیث کی کتب سے ثابت ہے. اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے, اس میں بھی کذاب راوی موجود ہے. لیکن مرزا پر کسی کا رنگ چڑھ گیا, وہ آپ جانتے ہیں کہ کس کا رنگ اس پر چڑھا. ابھی گزشتہ دنوں رمضان المبارک کے مہینے میں انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو ہوا. صحافی نے سوال کیا اور انجینئر محمد علی مرزا نے کیا جواب دیا, آپ مرزا کا جواب سماعت فرمائیں. علی بھائی, آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے. جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا, میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, سال ہر سال. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے, عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے, مغرب کی باندھ کے, اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, ہاتھ چھوڑ کر. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا. اس میں مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فجر پڑھتا ہوں تو ہاتھ
چھوڑ کر پڑھتا ہوں، ظہر میں ہاتھ باندھتا ہوں، عصر میں چھوڑتا ہوں، مغرب میں باندھتا ہوں اور عشاء میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب مرزا کا پہلے دعویٰ یہ تھا کہ احادیث کی کتابوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور مرزا نے کتابوں کے نام لیے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اب مرزا کہتا ہے جی میں دونوں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، اور وہاں جب سوال ہوا تھا تو کہتا تھا اس میں خسیم بن جہد یہ کذاب راوی ہے۔ اب مرزا صاحب اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی جو روایت ہے اس میں جو راوی ہے وہ کذاب ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی مرزا قادیانی خواب میں آیا کہ اس نے آپ کو بتایا کہ چھوڑ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب مرزا صاحب آپ نے یہ روایت کہاں سے لی؟ آپ نے اس کو سنت کیسے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے؟ یہ روایت کہاں سے ملی آپ کو؟ کہاں سے یہ روایت آپ نے لی ہے؟ اور پہلے جو روایت میں جو راوی کذاب تھا اب وہ راوی ٹھیک کیسے ہو گیا؟ آج آپ نے اس کو سنت بنا دیا۔ یہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اس جہلمی مرزا کی باتوں میں تضاد بہت زیادہ ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کل کیا بات کی ہے اور آج کیا کر رہا ہے۔ کل والی بات کی آج مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی دماغی حالت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھینکی جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو علمی کتابی کہتے ہیں۔